خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم کمپنی کا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم جو ہے اس کمپنی کا چلے گا، اس کمپنی کے لوگوں کا چلے گا۔ یہ حکم نہیں تھا، یہ اعلان نہیں تھا، اس ملک کے غلام ہونے کا آفیشیلی اعلان کر دیا گیا۔ اب یہ ملک یہاں سے اسلامی حکومت ختم، مسلمانوں کا دبدبہ ختم، اب یہ پورا ملک انگریزوں کا غلام ہے۔ یہ 1803 میں یہ ملک کے اندر یہ کیفیت ہو گئی۔ اب اس کے بعد 1803 میں ہی اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے بزرگ، ان دنوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت اعلیٰ خاندان کے، حدیث کو سب سے پہلے اس ملک میں لانے والی شخصیت کا نام حضرت شاہ ولی اللہ ہے۔ علم کی مصلحتوں کو، شریعت کی مصلحتوں کو سب سے پہلے بہت نمایاں انداز میں اس ملک میں کسی شخصیت نے بیان کیا، حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کیا۔ ان کی بہت مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، ظہر اور عصر میں آپ قرات دھیرے کیوں کرتے ہیں، مغرب عشاء فجر میں زور سے کیوں کرتے ہیں، سب سوچا کبھی آپ نے؟ اور سنو جی، اس کا سوچنا اس لیے ضروری نہیں، ہم تو یہ اللہ کا حکم اس لیے ہم کر رہے ہیں، نماز قبلے ہی کی طرف کیوں رخ کر کے پڑھیں گے، دوسری طرف کیوں نہیں رخ کر سکتے؟ اس طرح کے جتنے سوال آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، ان تمام کے جواب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں دیا ہے اور اس کو بیان کیا۔ مسند الہند ان کو کہا جاتا ہے۔ تمام طبقے کے جتنے مسلک کے لوگ ہیں وہ سب کے سب ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان سب کی سند حدیث کی انہی تک پہنچتی ہے۔ انہی کے خاندان میں انہی کے فرزند آنکھ کھولتے اور ان کی ولادت ہو چکی ہوتی ہے، جن کا نام عبدالعزیز ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1803 میں ہی جب اعلان ہوا انہوں نے محسوس کر لیا، اور 1803 میں، اور بعض لوگوں نے نقل کیا غالباً 1804 یا 6 میں یہ اعلان کیا اور حکم جاری کیا کہ اب یہ ملک غلام ہو چکا ہے، اب اس ملک کے مسلمانوں پر اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جہاد فرض ہے۔ جہاد کے فرض ہونے کا سب سے پہلا اعلان حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، دور سے دور مسلمان کی، کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد کا مفہوم کیا ہے۔ تو اسی لیے اس کا اعلان، اور انہوں نے وہ حکم فارسی میں جاری کیا کیونکہ اس وقت کی زبان ہی فارسی تھی، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا چونکہ اس ملک پر عیسائی کہنے والے باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہاں پر ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کے کلام کو ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی۔ وہ بہت ساری کچھ باتیں مختصر سی اردو کتابوں میں اس کا فارسی بھی اور اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ماحول بنتا ہے، ایک روح دوڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی سلسلے کے بڑے بزرگ لکھنؤ رائے بریلی سے تعلق رکھنے والی دو عظیم شخصیتیں، حضرت سید اسماعیل اور حضرت سید احمد، ان دونوں کا نام آج تاریخ میں اتنا مشہور ہوا اس ملک کے لیے، دین کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند باقی رکھنے کے لیے وہ قربانی انہوں نے دی ہے کہ وہ قربانی دیتے ان کی جان آفری یہاں سے اپنے جسم سے چلی جاتی ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بزرگوں کے ناموں میں چند نام ایسے ہیں جن کے نام کا حصہ شہید بن گیا ہے، اس لیے آپ کسی بھی بزرگ سے جب نام سنیں گے تو کہیں گے سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید، ان کا نام ہی یہ پڑ گیا۔ اس ملک کی خاطر قربان، بعض لوگوں نے نقل کیا کہ وہ جنگ کی تیاری کرتے ہوئے ایک مرتبہ گنگا یا جمنا میں تیر رہے تھے، تو عموماً جس طرف کی دھار ہے تیراک جانتے ہیں اسی طرف تیرا جاتا، آسانی سے تیرا جا سکتا۔ ایک مرتبہ وہ مخالف سمت میں تیرنے جا رہے، کسی نے ٹوکا کہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دریا جو بہ رہی ہے نہر بہت خطرناک ہو سکتا ہے کسی میں الٹی سمت میں جانا پانی کو چیرتے ہوئے۔ تو کہا میں اس لیے کر رہا ہوں کبھی انگریزوں سے لڑنے کے لیے اس کی ضرورت پڑ گئی کہ ہمیں اس طرف سے اس پر حملہ کرنا ہے یا ہمیں کسی وجہ سے الٹی سمت میں جانا پڑا تو مجھے اس دن دقت نہ ہو، اس لیے اس کی ابھی سے تیاری ہو۔ اس کیفیت اور اس جذبے کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ 1831 میں بالاکوٹ کی پھر جنگ ہوتی ہے، جنگ بالاکوٹ، مار کے بالاکوٹ، بہت تفصیل سے صرف بالاکوٹ کے نام سے کتاب آپ کو مل جائے گی تاریخ کرنے کی، اور بالاکوٹ کی جنگ بہت زبردست طریقے سے ہوتی ہے۔ وہ
मार्का होता है जो इन बुजुर्गों की निगरानी में होता है। हजरत सैयद इस्माइल शहीद और हजरत सैयद अहमद शहीद, ये रायबरेली लखनऊ के रहने वाले उस दर्जे के वहाँ के बुजुर्ग। बहरसूरत इस बीच में ये भी आपको बात बताता चलूँ कि अभी बीच में कुछ दिनों पहले तहकीक करते करते ये बात सामने आई कि उस बालाकोट की जंग में, जब वो बालाकोट की जंग खत्म हुई, उस वहां से कुछ लोग जो मुसलमान शरीक थे अलग अलग जगह वो बढ़े, तो जब वो साथी अलग हुए तो उन्हीं में से कुछ साथी उसमें से अलग होकर काफिला कोई जगह है एमपी आते हुए इधर से दिल्ली की तरफ से इधर आते वहां पर रुके। फिर वहां से रुकने के बाद बालाकोट की जंग के बाद वहां से गुजरते गुजरते वो अल्लाह वालों का काफिला जो इन बुजुर्गों के शरीक था वो इंदौर पहुंचा। इंदौर पहुंचने के बाद निहालपुरा राजवाड़ा के करीब जो मस्जिद है उस मस्जिद में इमामत की उस बुजुर्ग हस्ती ने, और वो कसेरा बिरादरी से जुड़े हुए थे। उनके यहाँ पहुंचने के बाद फिर कसेरा बिरादरी के लोग निहालपुरा पहुंचते और उसका नाम किसी दौर में कसेरा बाखल था जो आज निहालपुरा। वो इंदौर तक वहां की शख्सियत पहुंची और फिर लोगों ने कहा उन्होंने वहां वो मेहनत की। एक आलिम जब वक्त पर वहां पहुंच गया था, आप इशारों में मैं कह दूं कि वहीं पर आपने देखा कि इमाम बाड़ा है। इमाम बाड़ा में साल भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। मुहर्रम के करीब तो बहुत खतरनाक माहौल हो जाता है, लेकिन वहीं पर निहालपुरा की मस्जिद है, वहां पर एक आलिम वक्त पर आ गया था और उस दौर में आ गया था। उस दौर में आने की वजह से उनकी मेहनत का असर ये था कि पूरा का पूरा मोहल्ला और वो पूरी की पूरी बिरादरी शिर्क से, बिदअत से, खुराफात से मुकम्मल बची हुई थी। इमाम बाड़ा पास में होने के बावजूद भी उस बिरादरी का, उस मस्जिद के हल्के का कोई हिस्सा वहां पर, वो उस बुजुर्ग की मेहनत का असर था जो बालाकोट की जंग में शरीक होने के बाद अल्लाह ताला ने उनको इंदौर खिदमत के लिए पहुंचा दिया। फिर उसके बाद ये सिलसिला और आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते अंग्रेजों का दबदबा पूरे मुल्क में बढ़ता चला गया। फिर 1857 की एक बड़ी जंग होती है। 1857 की जंग, अगर आप दिल्ली और मेरठ के इलाके में गए हो तो मेरठ से आगे बढ़ने के बाद सहारनपुर की तरफ आते हुए शामली एक जगह है, शामली के मैदान में एक जंग होती है। शामली के मैदान में बहुत खतरनाक मुकाबला होता है। 1857 कई हल्के बनते हैं और उनके पीछे पूरा एक बड़ा काफिला मुसलमानों का होता है। पूरा मैदान शामली का आज भी मौजूद है, वो भरा हुआ था मुसलमानों की तादाद से। एक तरफ झंडे को हाथ उठा रखा था, एक मैमना एक मैसरा, यानी सीधी तरफ की रहबरी, उल्टी तरफ की रहबरी, दाएं बाएं, एक तरफ जिनके हाथ में झंडा था हुज्जतुल्लाह फिल अर्द हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ के फौज की कमांडरी कर रहे और एक तरफ की फौज की कमांडरी हजरत मौलाना जाफर थाने से भी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे। इन बुजुर्गों के साथ वहां पर अंग्रेज ने वहां जंग के लिए पहुंचा हुआ था और इतना खतरनाक मुसलमानों की तादाद मौजूद थी, लेकिन अंग्रेज पूरे हथियार के साथ और बहुत बड़ी तादाद के साथ मौजूद था। बड़े बड़े हल्के पर उसकी हुकूमत भी हो चुकी थी और सारे हथियार उनके पास मौजूद थे। इतना मुकाबला कि कई मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, कई अल्लाह वाले उसमें शहीद हुए। इन पूरी जंगों की सफों में, आगे की सफों में जितने लोग थे सब के सब आलिम, सब के सब कुरान के हाफिज, सब के सब अल्लाह वाले मौजूद थे। और वो मुकाबला की जंग इतनी खतरनाक कि मुसलमानों ने इतना जबरदस्त मुकाबला किया कि अंग्रेज की आंख फटी रह गई। उसके होश ठिकाने नहीं आ रहे थे कि इतनी ताकत इनके पास कहां से, इतनी हिम्मत और जुर्रत कहां से है। वहीं पर मुकाबला करते करते एक शख्सियत जिनके नाम के साथ दर्ज शहीद जुड़ा हुआ है, हजरत हाफिज जामिन साहब। हाफिज जामिन साहब अंग्रेज की गोली से, बहरहाल अंग्रेज से मुकाबला करते करते एक गोली उनको लगती है और वो दीन की खातिर, इस मुल्क के मुसलमानों की खातिर, ईमान की खातिर, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने की खातिर वो शहीद हो जाते हैं। और फिर उनकी लाश को, उनके जिस्म को वहां से थाना भवन लाया जाता है। थाना भवन में जो बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले सैकड़ों किताबों के मुरत्तिब हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो कब्रिस्तान है, वहीं पर उनके करीब में उनकी कब्र है। जो साथी ने वहां देखा होगा, उन्हीं की कब्र के पास एक कब्र और है, हाफिज अब्दुल्ला शहीद। उनकी कब्र पे अगर आप जाएं आज भी, वहां पर कब्र पे जो पत्थर लगा हुआ है इसमें तहरीर पड़ी है। ये गुनहगार जब वहां हाजिर हुआ, कब्र पर पहुंचा, उनके हक में दुआएं की, उनके वास्ते, उनके हक में हम क्या दुआ करेंगे, उनके वास्तों से अपने लिए हम दुआ करने जाते हैं, वहां पर उम्मत के लिए दुआ करने जाते हैं। वहां जब वो तहरीर पड़ी, बिल्कुल जैसे कि कलेजा बिल्कुल हिल गया हो, दिमाग दिल हिल गया हो। उस कब्र के पत्थर पर लिखा हुआ है, ये हाफिज अब्दुल्ला शहीद। ये हाफिज अब्दुल्ला वो हैं जो अंग्रेज की जंग के करीब, किसी अंग्रेज की जंग के करीब ही
وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے انگریز کی گولی ان کے سر پر آ کے لگی اور وضو کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہاں لکھا ہوا ہے جملہ پتھر پر آج بھی۔ اس طرح کرتے ہوئے 1857 کی جنگ اتنی خطرناک تھی کہ مقابلہ بہت سخت ہوا، انگریز ہل تو گیا، لیکن بہرحال کسی وجہ سے مسلمانوں کی فوج کمزور پڑی اور انگریز یہ جنگ جیت گیا۔ بڑی تعداد، اتنا خون بہا کہ پوری زمین لال ہو گئی، پوری زمین مٹی کا رنگ جیسے سرخ ہو گیا، جیسے مٹی پیلی نہ ہوتی ہو، مٹی کا رنگ لال ہوتا ہو، اور مٹی کا رنگ لال ان علماء کی وجہ سے ہوا، ان مسلمانوں کی وجہ سے ہوا جن کے سینوں میں قرآن تھے، جو مسجدوں کے امام تھے، وہ اس ملک میں دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے اور ایمان والوں کی حفاظت کے لیے مقابلہ کر رہے تھے۔ مقابلہ کرتے کرتے کتنوں نے اپنی جان وہیں اللہ کے سپرد کر دی اور اسی میدان میں شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس سرزمین کی خوبی یہ ہے کہ شاید آج بھی کوئی درد دل سے اس مٹی کو اٹھائے اور کسی پانی میں ڈال دے تو شاید پانی کا رنگ آج بھی لال ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ میری سرزمین پر نہ جانے کتنے علماء کا خون بہا ہے، کتنے بزرگوں نے اپنی جان اسی سرزمین پہ اللہ کے سپرد کی ہے۔ انگریز کو جب اس جنگ سے بہت بظاہر وہ جیت تو گیا لیکن وہ اندر سے ہار گیا تھا اور اسے بہت تکلیف تھی کہ اتنا خطرناک مقابلہ 1857 اس جنگ میں ہوا ہے۔ اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ 1864 میں اس کے بعد انہوں نے کوشش کی دہلی میں ماحول بنا کر کہ ہمیں اب ان مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پورے ملک میں ہم سے جو بھی لڑنے آ رہا ہے، مقابلہ کرنے آ رہا ہے، وہ 1754 سے لے کر آج تک 100 سال سے زیادہ ہو گئے، مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں آیا، کلمہ پڑھنے والے کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ جب بھی آواز لگی تو کسی عالم نے آواز لگائی، جب بھی آواز لگی تو کوئی مدرسے میں بیٹھے ہوئے کسی اللہ والے، کسی حدیث قرآن کے پڑھانے والے نے لگائی ہے، یہ کبھی کوئی اعلان کسی مسجد کے امام نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کوشش کی ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ انہوں نے پوری ٹیم سے جائزہ لیا کہ ان کے اندر اتنی قوت طاقت کیوں ہے کہ سب کو چھوڑ کر یہی کیوں ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ غلامی کو محسوس تو صرف انہوں نے کیا تھا، ورنہ کیا کہا جائے بات شاید سخت ہو جائے۔ مختصراً یہ کہ ایک کتاب ہے، آپ حاصل کرتے ہیں، اس سے بھی دے سکتے ہیں، خافی خان ایک فرضی نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی تاریخ اندور موجود ہے، پرانا اس کا ایک نسخہ موجود ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے اور بھی لوگوں کی تاریخ پڑھیں گے، یہاں ہولکر کی حکومت تھی اور بھی جگہوں پر حکومت تھی، تو ان کے ساتھی تو انگریز کے پاس پہنچ رہے ہیں، وہاں پہ ایک ساتھی کو پہنچایا کہ انگریز کے پاس ٹریننگ کے لیے گئے، وہاں سے کچھ سامان ان کے پاس آ رہا ہے، ان کے پاس سے کچھ سامان ان کے پاس جا رہا ہے، جہاں کے راجاؤں کا حال یہ ہو کہ وہ خود ان سے ملے ہوئے ہوں، ان سے ان کا لینا دینا ہو رہا ہے، وہ کیوں کسی سے مقابلہ کریں گے؟ اور انہیں ان کو اس سے کوئی دقت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ اپنے شہر کا میں حال بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جب یہ 1857 کی اتنا خطرناک ان کو محسوس ہوا تو انہیں 3 چیز محسوس کی کہ ان کے اندر طاقت ایمان کی موجود ہے، اور یہ ایمان کی طاقت ان کے قرآن کی وجہ سے، تو کسی طرح قرآن کو ختم کیا جائے۔ ان کے اندر طاقت ان کے پڑھنے والے اداروں کے ذریعے محسوس ہوتی جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، لہذا مدارس کو ختم کیا جائے۔ اور تیسری چیز محسوس کی کہ یہ پوری قوم علماء کی رہبری میں جان کٹانے کے لیے آ جاتی ہے، اپنی جان کو جان نہیں سمجھتی، کسی بھی عالم نے کوئی اعلان کر دیا پورا قافلہ حلقہ محلہ کا محلہ مقابلے کے لیے آ جاتا ہے، لہذا ہمیں علماء کو ختم کرنا ہے اور علماء اور عوام کے بیچ میں دوری قائم کر کے علماء کا خاتمہ کرنا ہے۔ بڑی دردناک تاریخ پھر لوگوں نے لکھا کہ 1857 میں یہ کیا انہوں نے، انگریزوں نے تقریباً 3 لاکھ قرآن کے نسخوں کو چڑھایا ہے۔ اللہ کی کتاب جو مسجد میں سجائی جاتی ہے، جس کو ہم رمضان میں حافظ کے پیچھے سنتے ہیں، جن کی صبح شام تلاوت ہوتی ہے، آپ کے کسی کا پاؤں لگ جائے آپ ان کو آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، کبھی اوپر سے گر جائے آپ چونک جاتے ہیں۔ شرابی مسلمان بھی اگر ہوگا قرآن گر جائے گا وہ چونک جائے گا، اس کو اٹھائے گا، اپنے پیشانی سے لگائے گا، آنکھوں سے لگائے گا۔
مسلمان میں غفلت ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن کی بے حرمتی کبھی برداشت مسلمان نے نہیں کی۔ سوچیے کیا کیفیت گزری ہوگی مسلمانوں پر کہ 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے۔ 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلانے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے مدارس پر انہوں نے حملہ شروع کیا، کوشش کرتے کوئی ایسے ہتھیار لائے گئے کہ پوری مدرسے کی عمارت کو ختم کر دیا، پورے جیسے آج کے زمانے میں ہم نے کوئی بلڈوزر چلا دیا۔ پورے مدرسے مورخین میں لکھا ہے کہ پورے ہندوستان میں کتنے تعلیم کے ادارے ہوں گے، کتنے تعلیم کے ادارے ہوں گے کہ صرف دلی میں 3000 مدرسے تھے اور 3000 مدرسوں کو ختم کر دیا گیا، ان کے طلبہ کو تہس نہس کر دیا گیا، قرآن کو جلا دیا گیا۔ لائبریری مدرسہ خود اتنا عظیم الشان موجود تھا کہ خود یہاں مانڈو کی سرزمین پر جامع مسجد کے سامنے جسے آپ اشرفی محل کہتے ہیں، وہ مدرسہ اشرفیہ تھا جو حضرت شیخ اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب تھا۔ آپ کے شاید ہوش اڑ جائے کہ اس مدرسے میں تقریباً اس دور میں 5000 سے زائد طلبہ پڑھتے تھے، اور خراسان اور افغانستان سے پڑھنے والوں کی ایک تعداد آئی تھی، اور وہ اپنے کھانے کے لیے املی اور کھانے کا سامان لے کر آئی تھی، اور اسی املی کے بیج وہاں پر جب انہوں نے کھا کے دیکھے تو وہی املی آج مانڈو میں ہوتی ہے جو پوری ہندوستان میں کہیں پر نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی اسی سلسلے میں وہاں پڑھانے والے بڑے بڑے شیخ الحدیث موجود تھے، بلکہ جب ہم نے تاریخ پڑھی اور تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کیا تو ابھی ان کی نسلوں کے کچھ لوگ موجود ہیں۔ خود ہماری اس آزاد نگر کی سرزمین پر جو عظیم ادارہ مدرسہ الفلاح ہے، اس کے جو ذمہ دار عبداللہ صاحب ہیں، ان کے والد عبید اللہ صاحب، اور جو اصل ذمہ دار ہے مولانا معین اللہ ندوی صاحب جو ندوے کے ناظم تھے، وہاں کے نظام کو بڑے انداز میں سنبھالنے والے حضرت علیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ درجے کے قریبی تھے۔ ان کی تاریخ جب ہم نے پڑھی اور اس کو گہرائی سے پڑھنے کی کوشش کی تو معلوم یہ ہوا ان کی تقریباً 8ویں یا 10ویں پشت میں جو پہلا قافلہ جونپور سے امجھیرا پہنچا ہے، تو امجھیرا پہنچنے کے بعد فضل اللہ کمال اللہ ایک بڑی شخصیت تھی اور اتنا اعلیٰ درجہ ان کا حدیث میں تھا کہ اس مدرسے کے کچھ لوگ امجھیرا پہنچتے حضرت معین اللہ صاحب کے داداؤں کے پاس اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ چل کر اس سرزمین پر مسند حدیث کو سنبھالیں، اور وہ مانڈو میں آتے ہیں اور وہ شیخ الحدیث بنائے۔ اس کے بعد بھی جب سندھیا سرکار تھی تو امجھیرا میں وہاں پڑھنے کے لیے جب یہاں سے وہ نقبہ پہنچے ہیں تو ان کے تعلیم کو خرچ اٹھانے کے لیے سرکاری طور پر سندھیا گورنمنٹ کی طرف سے ان کے خرچے کے لیے پیسہ بھیجا گیا۔ ان کا اتنا اعلیٰ روشن کام تھا اس قاضی خاندان کا۔ باصورت یہ ایک الگ تاریخ ہو جائے گی، وہ وہاں اتنے سارے مدارس موجود تھے اور پھر علماء کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ علماء کو ختم کرنے کا ماحول اتنا خطرناک تھا کہ تاریخ لکھنے والوں نے ہو سکتا مبالغہ ہو، کسی نے لکھا کہ وہ دلی میں چاندنی چوک سے لے کر لال قلعے تک، کسی نے لکھا کہ دلی میں چاندنی چوک سے لے کر میرٹھ تک 60 کلومیٹر کا علاقہ ہوتا ہے، یہاں تک ہر پیڑ پر ایک پھانسی کا پھندا لٹکا دیا گیا، جہاں حکم تھا انگریز کو، جہاں کوئی عالم دکھ جائے، کوئی لگے یہ داڑھی کرتا پیجامہ اس کی شکل کو دیکھ کر پہچان جاؤ، عام آدمی پہچان جاتا ہے یہ حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے۔ غیر مسلم بعض مرتبہ ان کے پاس کوئی کام کے لیے جاؤ تو وہ کہہ دیتے بھائی جان حافظ صاحب الگ ہو جاؤ، جو پہچانتے ہیں مسلمان پہچان جاتے ہیں عالم صاحب کو، حالانکہ ان کے چہرے پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا۔ انگریز کو حکم تھا کہ جہاں کسی عالم کو دیکھو فوراً ان کو گولی مار دو، اور گولی مار کر جہاں ان کے پاس میں کوئی درخت ہو اس درخت پر ان کی لاش کو ٹانگ دو، تاکہ قوم کو لگے جب عالم کو مار کر ٹانگ دیا گیا اگر ہم آگے بڑھے انگریز کے سامنے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اور ایسی بھی نوبت آئی کہ دلی سے لے کر میرٹھ تک شاید کوئی درخت خالی نہیں چھوڑا تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکائی۔ جب پورے ہندوستان ایک تھا، پشاور جو پڑوس ملک کا حصہ ہوا ہے وہاں کی قصہ خانی بازار سے لے کر وہاں دور کے حلقے تک، وہاں کی پشاور سے لے کر قصہ خانی بازار تک، اس طرف بھی انگریزوں نے اتنا حملہ کیا کہ ہر پیڑ پر عالم کی لاش کو لٹکایا۔ سوچئے کہ مسلمانوں کی قربانی تو چھوڑیے، علماء کی قربانی اگر صرف سمجھ لی جائے، اس کو جان لیا جائے تو یہاں کی تاریخ کی نوعیت کیا ہوگی، اور خود مسلمان جو اس وقت ہماری قوم موجود ہے اس سے کتنا حوصلہ ملے گا، ہمارے نونہالوں کو، ہمارے نسل کے لوگوں کو کتنا جذبہ ملے گا۔ سوچئے کیا کیفیت ہوگی۔ آج آپ کے عالم پر کوئی گالیں بک دے، کوئی بدتمیزی کر دے، یقین جانے کسی امام صاحب کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے پوری مسجد کھڑی ہو جائے گی امام صاحب کے ساتھ، کیسے کسی نے کیا، اس کے ساتھ اس کو مارا جائے گا اور اس کے خلاف ماحول بنایا جائے گا۔ سوچئے اس
وقت کے انسانوں پر, مسلمانوں پر جو حقیقت میں علماء سے محبت کرنے والے تھے اور صحیح قدر کرنے والے تھے, ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جب ان کے ہاں کوئی امام, مدرسے کا کوئی استاد اسے ٹانگ کر, مار کر کسی درخت پر لٹکا دے گیا اور کئی درخت اس طرح بھر دیے گئے ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہ ماحول 57 میں جنگ جیت لی تو کوشش کی کہ وہاں سے کہ ایران سے ایک پادریوں کا بڑا قافلہ بلایا جائے اور پوری میٹنگ کی کہ ہمیں اس پورے ملک میں عیسائیت کو ماحول کو بنانا ہے اور پورے ملک کو عیسائی بنانا ہے. اس وقت ارتداد کا ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی کہ پورے ملک کو عیسائی بنا دینا ہے. اس ملک میں کوئی مسلمان رہے نہیں اور اس طرح ادھر مسلمانوں کے علماء کو ختم کرنے کی کوشش اور ادھر سے بڑے بڑے پادریوں کو بلایا گیا. مورخین نے لکھا ہے کہ پادریوں کی, عیسائی دھرم کے پرچارکوں کی بڑی بڑی تعداد وہاں سے ہندوستان پہنچ گئی اور وہ پرچار کرنے لگی دور دور جا کر, جہاں کسی عالم کو ہٹا دیا گیا یا کوئی عالم موجود نہ ہو یا کسی کو پھانسی دے دی گئی ہو, وہاں پہنچ کر وہ عیسائی دھرم کا پرچار کرتے. آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس وقت کے بزرگوں کا, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اس طرح کئی بزرگوں کا مناظرہ اور مقابلہ صرف پادریوں سے ہوا ہے کیونکہ اس وقت صرف موجود ہی وہی تھے. اور وہ پورے ملک کو اسلام یہاں سے ختم کرنے, قرآن ختم کرنے, مدارس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتی, اس طرح سے یہاں پر بلوا دیا گیا. پھر جب علماء کی ٹیم بیٹھی, بہت دعائیں کی, حضرت مولانا حاجی اللہ مہاجر مکی یہاں جو رہنے والے یہاں کے تھے مکہ پہنچ گئے تھے. حضرت مولانا تقریباً لوگوں نے لکھا ہے ایک ہفتے تک جب یہاں کے بارے میں ایک خبر معلوم ہوئی تو حرم کے اندر موجود, کعبے کے قریب موجود کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر روتے تھے, تڑپتے تھے, پھر نماز پڑھتے, پھر سجدہ کرتے, پھر دعا کرتے, پھر تحاشر ہوتے. بعض لوگوں نے لکھا کہ ایک ہفتے تک وہ کعبۃ اللہ کے سامنے سے ہٹے نہیں, کئی مرتبہ غلاف پکڑ کر پوری رات روئے ہیں. اللہ اے اللہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت فرما دے, اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. پھر جا کے بزرگوں کا قافلہ دیوبند سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے اور وہاں رکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں یہاں سے علم کی خوشبو آ رہی ہے. ایک بزرگ رات میں قیام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو رات میں اس دو جہاں کے سردار رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جگہ ہے, میں یہاں لکیر کھینچ رہا ہوں, یہاں پر ایک دینی ادارہ قائم کیا جائے. صبح جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں لکیر قائم ہے. تو بالآخر 1866 میں اس انگریز کو اس ملک سے بھگانے کے لیے اور جو پورے ملک میں اسلام کو ختم کر کے عیسائی بنانے کی کوشش کی, اس ملک کے اندر اسلامی ماحول زندہ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام کرنے آتا ہے. اس ماحول میں اس مدرسے کی بنیاد ڈلی ہے. 1866 کی 57 کی داستان تو اتنی خطرناک ہے کہ خود ایک پنڈت تقریباً اس کے کتاب اور صفحہ 200 پر اس نے ایک بات لکھی کہ 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا. 5 لاکھ. بعض کتابوں میں لکھا ہے 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. ایک کتاب میں لکھا کہ اس 2 لاکھ کے طبقے میں 25% 51,200 اللہ والے علم والے قرآن والے علماء کرام تھے, جن 51,000 علماء کو مار دیا گیا. ٹامسن انگریز کا بہت بڑا مورخ ہے, 1800 لکھتا ہے کہ میں دہلی پہنچا تو مجھے پر تیل کی تڑتڑانے کی آواز آئی جیسے کوئی چیز تیل میں ڈالی جا رہی. پھر میں گھر تو باہر نکلا, دیکھا تو کوئی بدبو بھی بہت زیادہ تیز آ رہی, دھواں بھی اٹھ رہا ہے بہت زیادہ, بہت خطرناک طریقے سے. جب میں وہاں پہنچا, قریب جا کر میں نے دیکھا, وہاں پہنچ کر وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جن کے بدن پہ سفید لباس گویا موجود ہو. ان کے لباس کو اتروا لیا گیا, ان سب کے جسم کو جو دوسروں کو حیا کی تعلیم دیتے تھے, جو کتنے برہناؤں کو کپڑا پہناتے تھے, جو کتنے دین سے دور جانے والوں کو دین پر لاتے تھے, پورے علماء کی ٹیم کو کہیں سے اٹھا کر اپنے قبضے میں کر کے وہاں رکھ لیا اور سب کے کپڑوں کو اتار دیا, سب کے جسموں کو برہنہ کر دیا. اور وہ انگریز کہتا تھا کہ تم یہ کہو کہ ہم 57 کی جنگ میں ہم نہیں تھے, صرف اتنا کہہ دو کہ 57 کی جنگ میں ہم نے تم سے مقابلہ نہیں کیا, تم ہمارے مقابلے میں شاملی کے میدان میں نہیں تھے, فلاں جگہ جنگ ہوئی تم اس میں ہمارے سامنے نہیں تھے, اور ہمارے خلاف بولنا چھوڑ دو, ہم تم کو چھوڑ دیں گے. وہیں پر ایک بہت بڑا کڑھاؤ رکھا گیا. انہوں نے اپنے آدمیوں کو بولا یہ 5 کو اٹھاؤ, اس جلتے ہوئے تیل میں اس عالم کو ڈالو.
پھر سالم کو ڈالو. پھر یہ کہا ان سے کہا تم اب بھی بول دو ہم نے تم سے مقابلہ نہیں کیا, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تم کو چھوڑ دیں گے. وہ انگریز کا رائٹر کہتا ہے کہ میرے سامنے دیکھا میں نے ان کے چہرے چمک رہے تھے, سب کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں, سب کے کپڑوں کو اتار رکھا تھا, سب کو کسی کو بوری میں باندھ کر بوری میں پیک کر کے آگ لگا دیا, کسی کو تیل میں ڈال کے جلا دیا. اس طرح کتنی بڑی بڑی تعداد تھی جس میں صرف علماء کو جلایا گیا, کوئی عام مسلمان بھی نہیں تھا. اس طریقے سے علماء کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اور ہر عالم یہ کہتا تھا کہ نہیں میں موجود تھا, تمہارے خلاف اب بھی ہم ہیں, کچھ بھی ہو جائے اپنے منصب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اپنی جان اللہ کے قلب کو بلند کرنے کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے, یہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان اللہ کی سپرد کر دی. اور اس جلتے ہوئے تیل میں کسی سامان کی طرح انہیں اس طرح یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے. سوچیں کتنی دردناک ہے, کتنی تکلیف دہ ہے. اور مسلمان قوم ہماری تاریخ کو نہ جانے تو کس سے شکوہ کیا جائے. 1883 میں جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ جو 57 کی جنگ کے کمانڈر تھے, انگریز نے کسی طرح ان کو اپنے قبضے میں کر لیا اور ان کو کالا پانی کی جیل وہاں سزا کے لیے بھیج دیا. سزا کے بھیجنے کے بعد دیکھیے یہ داستان 1857 کی جنگ پر کسی کتاب میں موجود ہے تفصیل سے کہ اس میں کیا ہوا ہے. بہت ساری تفصیلات ہیں اور مختصر کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. 1883 میں وہاں جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چند علماء کا قافلہ کہ ان کو بھیج دیا جاتا ہے, ان کو کالا پانی یہاں سے بھیج دیا جاتا ہے سزا دینے کے لیے. اور وہ یوں کہتے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہی انگریز نے ہم سے کہا کہ تم اب بھی ہماری مخالفت چھوڑ دو, ہمارے خلاف بولنا چھوڑ دو, ہم تم کو چھوڑ دیں گے. بہرحال نہیں مانے تو مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح ان کے ساتھ جو علماء تھے ان کے لیے خاص طور پر ایک کمرہ بنایا گیا, ایک لوہے کا, جس کے تینوں طرف, اوپر کی تو ضرورت ہی نہیں بہت اونچا, دونوں طرف سے لوہے کی سلاخیں نکیلی نکیلی دونوں طرف سے پوری دیوار بنائی گئی. تو کہا کہ جب ہمیں قید کر کے تو جیل میں تو لائے, اس جگہ تو لائے, لیکن ہمیں ٹھہرانے کے لیے اس لوہے کے پنجرے میں داخل کیا گیا جس میں نیچے بھی لوہے کی لوہے کی ایسی چیزیں بنی تھی جو چبھیں, اور اس کی دونوں طرف کی دیواروں میں بھی اس طرح نکیلی نکیلی بنا دی گئی جس کی کیفیت یہ تھی کہ ہمارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں, پاؤں میں زنجیریں تھیں. جس پنجرے میں ڈالا تو کیفیت یہ ہے کہ اتنی خطرناک نکیلی تھی وہ کہ ہم تھک کر ہم مجبور, ہم کسی طرح تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس پر ٹیک بھی نہ لگا سکے, نہ ادھر ٹیک لگا سکے, نہ بیٹھ سکے. جب ہم نکلتے تھے تو کیفیت یہ رہتی تھی کہ ہمارا پورا جسم خون سے بھرا ہوا رہتا تھا. اتنی کیفیت کے بعد بھی انگریز ہم سے پوچھتا تھا کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تمہارے خلاف نہیں, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, آج ہم تم کو چھوڑ دیں گے. بلاخر لیکن ان علماء نے, ان بزرگوں نے بلکہ ایک موقع پر ان کو جلانے کی اور ان کو سزا دینے کی کوشش کی گئی. کہا تم ایک مرتبہ بیان دے دو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے مقابلے میں نہیں تھے, ہم تم کو چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس نبی کے اولاد ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اتنی بہت ساری قربانیاں دی ہیں, تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہم بلال حبشی کے نام لیوا ہیں جنہوں نے گرم ریتوں پر تڑپتے تڑپتے بھی اللہ کے نام کو بلند کیا ہے. ہم خباب ابن العرب کے نام لیوا ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا ہے. ہم بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. اس طریقے سے قربان کرتے, ان کو تکلیف دیتے دیتے ان کی جانیں گئی ہیں. اور پھر 1917 میں حضرت شیخ الہند 1866 میں جب مدرسے کی بنیاد ڈالی تو پڑھنے والا محمود, پڑھانے والے حضرت فخر الامت محمود حسن صاحب تھے, پڑھنے والے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے. 1917 میں انہوں نے اتنا ماحول بنا دیا, مدرسے میں پڑھنے پر پھر پڑھانے لگے. پہلے استاد بھی بن گئے, دوبارہ اس کے بعد پہلے شاگرد اور چوتھے استاد, پہلے معلم چوتھے معلم. اس کے بعد جو ہے وہ پوری پڑھائی کرتے, پڑھائی کے بعد طلبہ کو تیار کرتے. ہم اس ملک کو آزاد کرانا ہے, غلامی ختم کرنا ہے, اس ملک کے مسلمانوں کو سکون دلانا ہے. کوشش کرتے کرتے دن رات اسی کی کوشش ہے. تقریباً 8 انہوں نے سینٹر قائم کر دیے تھے,
रांदेर में, गुजरात में, बंगाल में, बिहार में 8 सेंटर हेडक्वार्टर बना दिए थे कि इन जगहों पर मुसलमानों की फौजें होंगी, मुसलमान पूरी तैयारी से होंगे। और फिर उसके बाद जो उन्होंने एक नक्शा बनाया था, उन्होंने एक नक्शा बनाया था, एक रेशम का रुमाल था, उस पर पूरे मुल्क का नक्शा बनाया और पूरे मुल्क के नक्शा बनाने में सेंटर बनाया कि कहां-कहां से मुसलमान रहेंगे। अंग्रेज की फौज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हमारी फौज यहाँ, 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 इनके इस तरफ होगी और एक साथ हम इन सब पर हमला करेंगे। और वो इसी इरादे से वो यहाँ से निकल गए और यहाँ से निकलने के बाद वो शाम पहुँचते, यहाँ से निकलने के बाद वो मिस्र पहुँचते, या फिर वहाँ से जाने के बाद वहाँ बादशाह से बात करते, फिर वो वहाँ से पहुँचने के बाद मक्का पहुँचते, वहाँ बादशाह से बात करते, फिर वो मदीना पहुँचते, वहाँ पे जलाल नासिर होते, उन बादशाह से बात करते कि उन सबको तैयार करते कि तुम एक साथ हिंदुस्तान पर हमला करो। जब हिंदुस्तान पर हमला करोगे, अंग्रेज के हाथ में हुकूमत है और इतने सारे हमलों के बीच में वो मुकाबला नहीं कर पाएगा और वो बिलाखिर जंग हार जाएंगे और मुल्क में मुसलमान महफूज रह जाएंगे, इस्लाम महफूज रह जाएगा, मुसलमानों की इज्जतें महफूज रह जाएंगी, मुसलमान की बच्चियां महफूज रह जाएंगी, मुसलमान की नस्लें महफूज रहेंगी। लेकिन अंग्रेज भांप लेता है और उसको पता चल जाता है। शरीफ मक्का हजरत मदीना में मौजूद थे, फौरन एक स्पेशल पहुंचवाकर खबर पहुंचवाकर हजरत को गिरफ्तार कर। अब वहां से आप माल्टा की जेल में आते हैं और उन्हीं के एक शागिर्द जो हकीकी मानों में शागिर्द और एक आलिम से मोहब्बत करने वाले थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जब इनको पता चलता है कि मेरे उस्ताद माल्टा की जेल में कैद कर दिए गए, तो ये माल्टा पहुंच जाते हैं सफर करके, जो बहुत ठंडा इलाका, बहुत खतरनाक इलाका। वहां पहुंचने के बाद कि वहां जाकर कहते हैं कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। कहा कि तुमने कोई जुर्म थोड़ी किया। कहा इनको क्यों गिरफ्तार किया? बोले इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया है, अंग्रेज के खिलाफ माहौल बना रहे। कहा वो फतवा का बताओ, तहरीर का ये उन्होंने अपने भी साइन कर दी। कहा मैं अपने उस्ताद को अकेला नहीं छोड़ सकता, और वो साइन करके खुद अपने उस्ताद की खिदमत के लिए वहां पहुंच जाते हैं। इस तरह ये माल्टा के अंदर बहुत खतरनाक है। माल्टा की एक किताब है असीराने माल्टा, सिर्फ इन दो बुजुर्गों की माल्टा में क्या कैफियत गुजरी है और इन्होंने जिंदगी भर क्या खिदमत की, इसको पढ़ना हो, इन दो को मुख्तसर तो असीराने माल्टा की किताब है। हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को पढ़ना है तो उनकी किताब खुद नक्शे दवाम लिखी हुई, रेशमी रुमाल का जो उन्होंने मंसूबा बनाया था उसको पढ़ना है तो खुद एक किताब तहरीक रेशमी रुमाल है। तहरीक रेशमी रुमाल भी ये हुआ कि हजरत ने रुमाल बहुत सारे कपड़ों के बीच में पूरी तैयारी के साथ, उनके साथ उज़ैर कुल साहब थे, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिवारी थे, बड़े बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, और उनको पूरा समझा दिया था ये पूरा मंसूबा। और मंसूबा समझाने के बाद जब वो कपड़े की गठरी पहुंचते पहुंचते आगे पहुंची, वहीं पर एक मुसलमान भी था जो नया नया ईमान कबूल किया था, अब्दुल हक उसका नाम था। वो जगह से गुजरा तो वहां पर किसी ने पूछा तुम्हारे बस के अंदर का कपड़े हैं? तो फिर इस शख्स ने जिस कपड़े की गठरी को पूरे मुल्क में मुसलमानों को सुकून पहुंचाने के लिए, यहाँ पर अंग्रेजों के कब्जे को खत्म करने के लिए पूरा नक्शा बनाया गया था, ये कपड़े की गठरी ये उन अंग्रेजों के हाथ में देता है। तो एक कपड़े को उठाते 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 रहते, बीच में वो रुमाल वो कपड़ा निकलता है जिस पर पूरे मुल्क में उनके खिलाफ का नक्शा बनता है। वो एक मुसलमान की लापरवाही या गद्दारी की वजह से वो पूरा मंसूबा फेल हो जाता है। पूरा मंसूबा, एक अब्दुल हक नाम है, मुसलमान है, उसकी लापरवाही या उसकी गद्दारी, अपनों की गद्दारी की सजा भुगती जा रही है। और इसी रुमाल के मिलने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया और फौरन वो तमाम जगहों पर कब्जा किया गया। और धीरे धीरे फिर उसके बाद हजरत की वो दास्तान तो बड़ी खतरनाक है। एक मर्तबा हजरत जिस कमरे में ठहराया गया, ठंडी बहुत ज्यादा, एक वहां पर बिच्छू छोड़े गए, सांप लाए गए, सरिये लाए गए, और उन सरियों से उनकी पीठ को दागा जाता था गरम गरम करके। और इसी तरीके से एक मर्तबा तो ये हुआ कि हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बहुत खतरनाक जहरीला सांप जहां ठहरे हुए थे वहां पे लाकर छोड़ दिया। अब वो सांप उनके करीब आ गया। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो हुसैन अहमद, हम भी अल्लाह के मखलूक हैं, ये भी अल्लाह के मखलूक है। जब दोनों अल्लाह के मखलूक हैं, हमारी जान और हमारी इज्जत हर चीज की हिफाजत करने वाली जात अल्लाह की है। जो थोड़ी देर अल्लाह को याद करते हैं, और मैंने लिखा है कि उन्होंने जिक्र करना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और डूब कर। और ये तो इनका हर जिक्र उस कैफियत का था कि इनका हर जिक्र आज तक पहुंचता हो, हर जिक्र कह के लफ्ज एक एक हरकत अल्लाह के कबूल होती हो। क्या खास कैफियत थी। उलमा ने लिखा है कि उनके जिक्र के बाद सांप जब करीब हुआ तो सांप ने फल उठाकर उसने भी जिक्र वाली कैफियत शुरू कर दी।
और उस तरह वो सांप भी जिक्र करने लगा और फिर आखिर वो थोड़ी देर बाद वहां से वापस हो गए। और वो अंग्रेज का अफसर बार बार इनको देखने आता था कि कब इनकी लाश उठानी है यहाँ से, और इतना खतरनाक कि पानी को हाथ लगाए तो इंसान के हाथ शर्म हो जाए, वहीं पर जाम हो जाए, हाथ काम करना बंद कर दे। मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह रात भर अपने उस्ताद और एक आलिम की खिदमत के लिए एक लोटे में पानी भर लेते थे और ईशा के बाद पानी भर के उस लोटे को अपने पेट के करीब कर लेते थे, क्योंकि जब इंसान के जिस्म की गर्मी जो है वो गर्मी से जब कोई चीज लिपटी रहती है, बच्चा रोता है उसको ठंडी लगती, तो आपने देखा कि उसको सीने से लिपटा है, उसको बदन से करीब किया जाता है, तो उससे इंसान के जिस्म की गर्मी उस तक पहुंचती है। तो मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात रोज सिर्फ कि मेरे उस्ताद तहज्जुद में उठेंगे, हज़रत मौलाना शाह उठेंगे तो उनको वुजू करने में दिक्कत होगी, तो पूरी रात अपने पेट से लोटा लगाकर छुट्टी और हज़रत को पानी पेश करते थे कि हज़रत इससे वुजू फरमाइए। सूरत मुख्तसर करते हुए 1919 में वो वहाँ से रिहा होकर वापस आए। मुंबई जब पहुँचे तो उनको मालूम हुआ कि बाहर से अफ्रीका से बेंगलोर के रहने वाले एक मोहन करमदास एक शख्स है जिसने वकालत की है, उनको अपने साथ करते हैं, उनको मंसूबा समझाते हैं कि पूरे मुल्क का हाल ये है। 1919 1754 से जंग चल रही है, 1919 पहुंच चुका, तो हम कोशिशें करते हैं अब सिर्फ मुसलमानों से जंग नहीं लड़ी जा सकती, अब हमें सारे मजहब को लेना होगा। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें, हम आपको हर जगह लेके जाएंगे, आप अपने धर्म के लोगों में अपना भाषण दें, तकरीर करें और उनको जगाएं और उनको गुलामी के बारे में बताएं कि वो किसका गुलाम है और उनको किसने अपने कब्जे में कर रखा है। बहुत सूरत और 1919 में जमीयत उलमा हिंद का क़याम होता है, 1919 में जमीयत उलमा कायम की जाती है और जमीयत उलमा का एक बड़ा फंड इकट्ठा होता है और 1920 में मोहन करमदास को अपने साथ लेकर जमीयत उलमा अपने पैसे से पूरे मुल्क का दौरा करवाती है और पूरे मुल्क में जगह जाकर यहाँ के उलमा मुसलमानों को और उनको साथ लेकर गैर मुस्लिमों को हर जगह जाकर और एक आज़ादी की रूह फूंकी जाती है, लोगों को जगाया जाता है, बेदार किया जाता है। फिर वो कोशिश शुरू होती है, हर जगह पर अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठने लगती है, बहुत ज्यादा माहौल बनना शुरू होता है। अंग्रेज ने बीच में एक मरतबा कोशिश की कि लोगों को मजबूर किया एक चीज के खाने पर और उसके अंदर हिंदुओं को खिलाने के लिए उसने गाय की चर्बी लगाई और मुसलमानों के मुंह से लगाने के लिए खिंजीर की चर्बी लगाई और मजबूर किया उनको। इस तरह दोनों कौमों को जब उन्हें महसूस किया कि ये कौम जो मुसलमानों के अलावा है वो मुसलमानों की वजह से जागती है, फिर पूरे मुल्क में माहौल बनता है, फिर धीरे धीरे जंगें होती हैं, मुकाबला होता है और मुकाबला होते होते एक आखिरी जंग 1947 में होती है, 14 अगस्त की रात में, कि अंग्रेज को पूरी तरीके से हरा दिया जाता है और यहाँ के हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की फतह हो जाती है। पूरे मजहब के लोग, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर इस मौके पर लड़ते हैं। इन आखिरी सालों में मुल्क उनके अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होता है। तब जाकर 14 अगस्त की रात में इस मुल्क को आज़ादी मिलती है, जिसमें हजारों कितने लाखों मुसलमान को शहीद किया गया। इसलिए अब हमें इस बात की जरूरत है हम अपनी तारीख को समझें, अपनी नस्लों के इस तारीख को पहुंचाएं, हम छोटे छोटे पर्चे बनाएं, स्कूल के प्रोग्रामों में इसकी कोशिश करें, अपने दोस्तों के जरिए इसकी कोशिश करें, सोशल मीडिया पे मैसेज चलाकर ऐसी कोशिश करें कि हमारे दीगर जानने वालों तक भी, दीगर कौमों को लोगों तक भी सही तारीख पहुंच सके, सही मालूमात उनको हो सके और कम से कम हमारी पूरी कौम को भी अगर मालूम रहा कि इसको ये महसूस हो राहत को शेर के साथ कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। ये जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, ये जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, लेकिन मुसलमान जाती मकान वाला किराएदार नहीं है। मुझे मालूम है मेरा दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन मेरी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, मेरी तरह हथेली पे जान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तब जाके ये हिम्मत वाला जुमला कहा जा सकता है, लेकिन ये कहना जुमला कि सिर्फ मुसलमानों का है, इसके लिए इस तारीख से वाकिफ होना जरूरी है। इसीलिए किसी ने ये भी कहा कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है।
اب ہمیں ضرورت ہے کہ اب ہم صرف دوسرے مذہب والوں کے سامنے اس کی کوشش نہیں کر سکتے کہ صرف ہم اس کو کریں، ہم اس کو بتائیں کہ ہماری قربانی اتنی زیادہ ہے، پھر اخیر میں ہم سب مل کر اس ملک کے یوگدان کے لیے، اس کو انگریزوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے ہم نے اس طرح کوشش کی۔ ہمیں پوری فہرست یاد ہونا چاہیے۔ مولانا حفظ الرحمان سواری، مولانا عزیر گل، مولانا برکت اللہ بھوپالی، 1900 کے علاقے میں یہ خود جہاں بھوپال کی سرزمین سے ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ افغانستان کے علاقے میں پہنچتا، وہاں پر آزاد حکومت قائم کرتے، انگریز کے خلاف ماحول بناتے، ہمارے بھوپال کے شخص مولانا برکت اللہ بھوپالی، اسی طرح مولانا حفظ الرحمان شیور، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا حفظ الرحمان سواری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حیدر علی خان، شیخ مولانا عنایت علی عظیم آبادی، مولانا ولایت علی عظیم آبادی، پوری تاریخ، پورا ہزاروں نام ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کوشش کر کے اپنے نعروں میں صرف ابوالکلام آزاد، اشفاق اللہ اور حمید، بس ان تین کو نام لے کر اپنے 50 نام کو کہہ دیں اور ان تین نام کو مسلمانوں کے منہ میں لولی پاپ دے کر انہیں چپ کر دیا۔ اور ہم بھی اپنی مجلسوں میں انہی کے گیت گا رہے ہیں جو بعد میں شامل ہوئے۔ لوگوں نے لکھا کہ مراد آباد کی جنگ ہوتے ہوئے تب جا کے مسلمانوں کے قافلے نے اس موہن کر انداز کو مہاتما کا لقب دیا، جس کو دنیا مہاتما بنائی۔ وہ لقب ہم نے دیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کو تو اٹھا دیا اتنا کہ جیسے وہی سب کچھ ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے ان کا کردار ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان کے کردار کو بنانے والے، اس ملک کے لیے قربان دینے والے سب سے بڑی تاریخ، سب سے بڑی جماعت مسلمانوں کی ہے۔ اسی لیے اس کے مقابلے میں دوسری قومیں جنہوں نے انگریزوں سے ہاتھ ملایا، انگریزوں کی وفاداری کی، اس موضوع پر گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ مجلس اور یہ مقام ان لوگوں کے لیے زیبا ہی نہیں ہے، یہ کم سے کم ابھی اس کا موقع نہیں ہے، ورنہ ہماری تاریخ وہ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنی محبت کا سرٹیفکیٹ دیں، جن کی یہ قربانی ہے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کی کوکھ میں بھی جاتے ہیں غسل کر کے، وطن کی مٹی کو ناپاک نہیں کرتے۔ یہ کیفیت ایک مسلمان اب اس قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اس کو صاف ستھرے اچھے سفید کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، پھر اس کو زمین میں اتارا جا رہا ہے۔ اس لیے بہرصورت ہمیں دوسروں کے کہنے میں آ کر اپنے آپ کو کبھی کمزور محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ آخری شعر پڑھ کر اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں صاحب کی کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، نہ چاہت مکانوں کی، نہ خواہش دیواروں کی، فقیر اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں، اور گھر کا یہ سوراخ جو سازش کا حصہ ہے، گھر کے لوگ اسے روشن دان کہتے ہیں۔ اور اب یہ زبان کٹتی ہے تو کٹ جائے، ہمیں جو کہنا ہے علی الاعلان کہتے ہیں، ہمیں جو کہنا ہے علی الاعلان کہتے ہیں۔ دنیا کو جو سنائی دے وہ ہے خاموشی، دنیا کو جو سنائی دے وہ ہے خاموشی، آنکھوں میں جو دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔